بہت شکریہ آپ کا پی جے. مجھ سے شروع کرنے پر آپ پھنسا دیتے ہیں مجھے پہلے ہی مشکل سوالات کر کے. اینی وے گزارش یہ ہے کہ جو 75 سال پاکستان کے گزرے ہیں، ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. آدھا عرصہ جو ہے وہ ہم فوجی ڈکٹیٹرشپ کے تحت رہے ہیں، آدھا عرصہ جو ہے وہ سویلین نے کام کیا ہے. اور اس پورے عرصے میں ہمیشہ ایک ہی تکرار ہوتی تھی کہ جناب فوجی حکومتیں جو ہیں یا مارشل لا جو ہے اس سے پرے رہا جائے. لیکن یہ بیانیہ اب بدل گیا ہے. اب اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان نے سروائیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 75 سال کے بعد بجائے پوزیشن آف سالیڈیرٹی، پوزیشن آف کنسالیڈیشن سے ہم بات کریں، ہم آج ڈاؤٹ فل ہیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں. کسی نے کہا تھا یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، کسی نے کہا تھا یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. یہ سارے نعرے اپنی جگہ تھے، لیکن ابھی تک آئی ایم ایف سے ایک پیسہ آپ کو وصول نہیں ہوا ہے. ابھی تک آپ کے دوست ممالک نے ایک پیسہ آپ کو دیا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ آلموسٹ 39 روپے کم ہو گیا ہے. اسی طرح سے پٹرول کی قیمتیں 2 دفعہ کم ہو چکی ہیں. تو اگر وہ سارے پیسے بھی آ گئے تو یقینی طور پہ صورتحال تو کسی بہتری کی طرف جائے گی. لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں ڈرا رہی ہے کہ آپ سری لنکا بنیں گے اور آپ ڈیفالٹ کریں گے. اللہ کرے کہ یہ بیانیہ ہمارا چینج ہو جائے اور پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ نعرہ بازی کریں. دوسری طرف آپ نے کہا فنڈنگ کیس کے حوالے سے جس خط کا ذکر آپ نے کیا، دیکھیے یہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کا جو بھی فیصلہ آیا ہے، یہ تاثر اس سے لینا یا قائم کرنا یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا عوام کو یہ بتانا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے. یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر پی ٹی آئی عدالت میں جائے گی تو ان کو ریلیف مل جائے گا، جس کا کہ رواج پڑ چکا ہے. یہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، ان کی بھی شاید مجبوریاں ہیں. وہ مجبوری کے تحت وہ فیصلے دیتے ہیں جو پی ٹی آئی ان سے لینا چاہتی ہے. پچھلے کئی مہینوں سے نہیں بلکہ پورے پچھلے 3-4 سال سے جب پی ٹی آئی نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ان کو ریلیف ملا ہے. اور اس کی بدترین مثال میں آپ کو دوں کہ لاہور میں جو سپریم کورٹ کی رجسٹری تھی، جس میں جب یہ پٹیشن لے کے رات کو دیواریں پھلانگ کے وہاں گئے ہیں تو وہاں پر رجسٹرار صاحب انتظار میں تھے کہ پٹیشن آئے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ پٹیشن کا ہے تو انہوں نے کہا وہ ابھی تیار ہو رہی ہے. یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کا حال ہے. اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. اب دوسری طرف آ جائیں، آپ جو سانحہ کہہ لیں آپ، یا جو ٹریجڈی چل رہی ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ، شہباز گل صاحب کو بھی ریلیف ملے گا. دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہماری عدلیہ کو انہیں ریلیف دینے کے لیے جن کے خلاف جو، اگر آپ آرٹیکلز پڑھیں جو پاکستان پینل کوڈ کے یا سیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. ان کو آلریڈی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. دوسرے دن کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے. نہ ابھی ٹیلی فون ریکور ہوا ہے، نہ ابھی فردر انویسٹیگیشن ہوئی ہے. لیکن عدلیہ نے کہہ دیا کہ اس کو جوڈیشل بھیج دیا. یہ فیصلے جو ہیں یہ تاریخ میں کس طرح سے لکھے جائیں گے یہ ان جج صاحبان کو علم ہے، کیونکہ ماضی میں جب اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے لکھے جا رہے ہیں یہ ان کے سامنے ہے. تو آئی ہوپ کہ ہماری عدلیہ کو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے، اس کا ادراک بھی رہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایگزامپل ہم بنائیں گے. کچھ محبتیں ہوتی ہیں، کچھ پیار ہوتا ہے، اور محبت اور پیار میں لاڈلا پن ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں 2011 سے یہ چل رہی ہیں. ابھی تو 2022 میں آپ آئے ہیں، 11 سال گزرے ہیں. تو کافی ان کی ایک فالوئنگ ہے اس ادارے کے ریٹائرڈ لوگوں میں بھی، اور جو عام لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ بہت بہت بڑے رینک سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، بڑے ان کے انفلوئنس ہوتے ہیں، آگے ان کے رشتہ داریاں تعلق بڑے گہرے ہوتے ہیں. تو مجھے تو کوئی بات عجیب سی نہیں لگ رہی جو بخاری صاحب نے کہا. میں نے تو کل وہ تمام تعزیات پاکستان کی دفعات پڑھ دی تھیں، وہ تو آپ کے سامنے تھی. اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکے گا. خواہ یہ کتنے ایسے حقیقت پر مبنی چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں. نہیں، وہ ایک لاڈلا ہے اور وہ ایک دریافت ہے، اور وہ دریافت پاکستان میں بہت ضروری تھی. اس پہ بہت کام ہوا، اس پہ ڈسکشنز ہوئیں، ڈائلاگ ہوا، اس کے لیے ٹیمیں بنائی گئیں، ٹیموں نے کام کیا. پھر ایک سوشل میڈیا کے خصوصی سیل بنائے گئے جنہوں نے کام کیا. پھر اس کو ہیرو کے طور پہ پھر کیا جی وہ عدالت نے کہا ایماندار اور صادق اور کمین کے طور پہ پیش کیا گیا.
تو ایسا تو نہیں ہے نا, یہ پیار اور محبت کی بات ہے, یہ لاڈلے پن کی بات ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہمارے جو بچے شرارتیں زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ لاڈلے ہوتے ہیں, ہمیں ان سے پیار اور محبت ہوتا ہے, تو ان کی بہت ساری ایسی چیزیں برداشت کرتے رہتے ہیں ساری عمر جو نارمل حالات میں ہم برداشت نہیں کرتے. لیکن یہ لاڈلا پن ہے, یہ چلے گا جی. بالکل ہم پھنسے ہیں, کیونکہ پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارا نظام ہے اور یا جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا کام تو نہیں کر رہے, اور جو ان اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے کام کی بجائے دوسرے کے کام میں درستگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر مشورے دے رہے ہیں, نہ کہ اپنے سسٹم کو درست کریں, اپنے نظام کو بہتر کریں. تمام ادارے اٹھا کے دیکھ لیں, تو جس جگہ اداروں میں رول آف لا نہیں ہوگا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلیں گے, اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام نہیں کریں گے, اپنا ان ہاؤس چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے, جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ تمام ادارے کیوں بنتے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نا, اس کی طرف کام کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کا کام کریں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا. پھر ہم یہی گفتگو کریں گے, روزانہ اٹھیں گے, گفتگو کریں گے, کر کے چلے جائیں گے, ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا. اور آج کی جو سیاست ہو رہی ہے, آج کی سیاست بھی وہی ہے, جو کل کے لاڈلے تھے وہ آج لاڈلے بننا چاہ رہے ہیں, جو آج حکومت میں وہ لاڈلے بننا چاہ رہے ہیں. مسئلہ تو لاڈلے بننے کا ہے نا, اقتدار میں آنے کا ہے. عوام کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے, کیونکہ عوام کی طاقت سے آئیں گے تو عوام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ طاقت جہاں سے ان کو ملے کسی لیفٹ رائٹ سے رستہ نکالیں اور اپنے اقتدار میں آ جائیں. یہ ہے وہ مسئلہ جس کی حل تلاش نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے کہ ہم سیاست کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے ساتھ مل کے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اور بیک ڈور میں سارا کرنا چاہتے ہیں. عوام کے ساتھ عوام کے زور پہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہے. یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہ پاکستان کی سیاست آگے جا رہی ہے, وہی اداروں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, آپ ہماری سائڈ پہ آ جائیں. جو اپنی سائڈ پہ رکھ کے بیٹھے تھے وہ آج کہہ رہے ہیں, جیسے پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, جو حکومت ہے وہ کہتی ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ مسئلہ ہے, اور یہ وہ مسئلہ وہ ہے. پیجا ایک بات, اور یہ وہ مسئلہ ہے جو اب عوام کو سمجھ آ گیا ہے. عوام اتنی شعوری طور پہ آگاہ ہو گئی ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس وقت سیاست ہو کیا رہی ہے, یہ جلسے جلوس ہو کیوں رہے ہیں, کیوں الیکشن کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کیوں الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, کیوں لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یا لندن سے کیوں ڈائریکشن آتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہے. یہ عوام اب ہر چیز سمجھتی ہے, اور یہ بات جس دن آج کے حکمرانوں کو اور اپوزیشن کو سمجھ آ جائے گی, اس دن پاکستان صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑے گا.